بھائی مجھے تو وہ لباس بنانا ہے جو انڈیا کی عورتیں بنائیں، یورپ کی عورتیں بنائیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، تمہارا آئیڈیل، تمہارے لیے اپنی زندگی کا جو تم نے جس کے نقش قدم پر چلنا ہے وہ یورپ کی عورتیں نہیں ہیں۔ تمہارے لیے آئیڈیل ام موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ تمہارے لیے آئیڈیل حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ تمہارے لیے آئیڈیل حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ بی بی ہاجرہ کی زندگی آپ دیکھو، اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی بڑی قربانی ہے، اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو بے دست تو گیا، ایک نہ پانی ہے اور نہ وہاں کوئی انسان ہے، وہاں چھوڑ کر کے آ گئے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، یا ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، آپ بتائیں آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ دوسری مرتبہ بی بی پیچھے تشریف لے گئی، آپ ہمیں کس کے حوالے اس علاقے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بی بی نے فرمایا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا اس بات میں، بولا جی ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا، جب میرے رب کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ عورتیں تھیں، ان کا ایمان اور یقین رب تعالیٰ پر بنا ہوا تھا۔ ایک جنگل میں جہاں کسی انسان چرند پرند کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن اس عورت نے اپنے بچے کو وہی اللہ کے حکم پر راضی رہی اور وہی رہ گئی۔ بتلائیں جب پانی ختم ہوگا، کھجوریں دو چار تھی ختم ہو گئی، بچہ تڑپ رہا ہے حضرت اسماعیل، تو بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری ہاجرہ، یہ بی بی ہاجرہ یہ اتنی صالحہ صادقہ قانتہ ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے۔ یہ دوڑی، اللہ نے زمزم کا پانی نکال کر کے دے دیا، لیکن اللہ نے پوری دنیا کے انبیاء ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، اتقیاء ہو، بزرگان دین ہو، مفتیان ہو، چاہے شیوخ ہو، اللہ نے فرمایا تمہارا حج اور عمرہ بغیر بی بی ہاجرہ کے جیسے دوڑ ہے وہ دوڑ نہیں لگائے گا تو پھر تمہارا حج اور عمرہ ہوگا ہی نہیں۔ تو جب عورت مخلصہ ہوتی ہے تو اس کے گود میں پھر اس کی گود میں اسماعیل علیہ السلام جیسے افراد اور انبیاء پلتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ عورت اگر بے حیا اور فاحشہ بن جائے پھر اس کے گود میں کیا پلتے ہیں آپ کو خود علم ہے۔ پھر گھر جہنم بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے مرد گھر کا حاکم ہے، باہر سے کما کر کے لاتا ہے، لیکن گھر کو سنبھالنے والی عورت ہوتی ہے، بچے کو سنبھالنے والی عورت ہوتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ بچہ سکھانے سے نہیں سیکھتا، بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، آنکھ سے بچہ سیکھتا ہے۔ اپنے والدین کو، اپنی اماں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائی کو دیکھتا ہے کہ وہ مصلی بچھا کر کے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ فرض مسجد میں پڑھ کر کے سنتی اپنے گھر پہ پڑھا کرو، نوافل اپنے گھر میں پڑھا کرو، تاکہ آپ کے بچے جب آپ کی دیکھے کہ مصلی بچھا رہے، آپ نے دیکھا ہوگا والد مصلی بچھا کر 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی کوئی مصلی بچھاتا ہے، کیا مطلب؟ آپ نے تو اس بچے کو نہیں بولا۔ اسی طرح آپ کے ہاتھ میں اگر 24 گھنٹے موبائل ہے، اے اماں، اے میری بیٹی، اے میری بہن، تو آپ کا بچہ یہی سیکھے گا، آپ کی بچی آپ سے یہی سیکھے گی۔ اگر آپ نے بے پردگی کے ساتھ بازار میں گھومنا شروع کر دیا تو آپ کی بچی دیکھ کر کے آپ کو یہی بات۔ اس لیے میں کہتا ہوں خدا را اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے لباس مت پہنا کرو کہ نہیں ابھی بچی ہے، ابھی بالغ کہاں ہو گئی ہے بھائی، یہی تو بچپن ہے، یہی تو اس کو سمجھانا کہ بیٹا نہیں، اس کو ابھی سے پردے کا، اس کو ابھی سے برقعے کا پابند کرنا ہے، جب یہ بڑی ہو جائے گی تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ورنہ یاد رکھنا، آپ نے پابندی نہیں لگائی، آپ نے آزاد چھوڑا تو پھر معاشرے میں سر اٹھانے کے لوگ قابل نہیں رہتے۔ آپ کے لیے مشعل راہ، اے میری بہنوں بیٹیوں بھائی، مشعل راہ بھائیوں، ہمارے لیے بی بی مریم ہے، ہمارے لیے خدیجہ، آپ کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ ہے، آپ کے لیے امہات المومنین ہے، آپ کے لیے ام سلیم ہے۔ اللہ اکبر۔